یاد رکھنا، کسی ایک مومن کو ذلیل ہونے سے بچا لینا یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ٹرین کی پٹریاں بچھ رہی تھی ایک شہر میں، ٹرین کی پٹریاں بچھ رہی تھی۔ ابھی حدیث نہیں پڑھتا، اس سے پہلے بتاتا ہوں عیب چھپانا کتنی بڑی چیز ہے۔ خواتین اگر موجود ہے ان کی خاص توجہ، آپ کی بھی خاص توجہ۔ آج گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ساری گٹھری باندھ کر کے عورتیں ماں کے یہاں جاتی ہے اور سب بتاتی ہے میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا۔ وہ تو گالی بھی دیتا ہے، وہ تو مارتا بھی ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ تو وہ بھی۔ شوہر کو مارنا نہیں چاہیے، شوہر کو گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر معاذ اللہ کوئی ایسا بدمعاش ہے تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت شوہر کا لباس ہے۔ لباس کا کام ہوتا ہے عیب چھپانا۔ اب بیوی چلی گئی میکے، شوہر بیٹھ گیا سب کے پاس لے کے میری بیوی تو ایسی اور میری بیوی تو ایسی۔ ارے تجھے شرم آنی چاہیے، ایک دوسرے کا لباس ہو کر کے ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہو۔ تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک آرٹیکل بہت شائع ہوا کہ ٹرین کی پٹریاں بچھ رہی تھی، اور ٹرین کی پٹریاں بچھتے وقت اتفاق سے قبرستان کے قریب سے وہ پٹریاں گئی۔ تو جب کھدائی ہونے لگی تو پہلے کے دور میں اس طریقے سے قبرستان کی باؤنڈریاں نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جائیں تو بغیر باؤنڈری کے قبرستان ہوتے ہیں، اس وقت تو باؤنڈریوں کا رواج نہیں تھا۔ تو وہ کھدائی کے درمیان ایک قبر کھل گئی، اور قبر کھلی تو وہ کئی سال پرانی قبر تھی، 25-30 سال پرانی قبر، اور وہ ایک عورت کی قبر تھی۔ اس کا انتقال ہونے 25-30 سال ہوئے تھے، لیکن اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی زندگی لوگ جانتے تھے، نہ وہ بہت زیادہ نمازی تھی، نہ روزے دار تھی، نہ بہت زیادہ پرہیزگار تھی، ایک عام سی عورت تھی، وہ گھریلو عورت تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، یعنی بہت زیادہ تسبیح پڑھنا، تقوی، پرہیزگاری جس کو لوگ کہتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ ایک عام سی گھریلو عورت تھی، بس مسلمان تھی۔ اس کا انتقال ہوا، دفن کر دی گئی، لیکن اس کا شوہر زندہ تھا، اس کا شوہر زندہ تھا۔ قبر کھلی، قبر بالکل تر و تازہ تھی، اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو قبر بہرحال ڈھانک دی گئی اور پٹریاں دور سے لے جائی گئی پھر، لیکن لوگ اس کے شوہر کے پاس پہنچے، اور شوہر کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ سچ بتانا تمہاری بیوی کی نیکی کیا تھی جس کی وجہ سے 25-30 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس کی قبر کو نے جو ہے وہ اس کی کفن کو بھی میلا نہیں کیا۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا نہ پوچھو تو اچھا ہے، اس نے کہا نہ پوچھو تو اچھا ہے کہ اس کی نیکی کیا تھی۔ لوگوں نے کہا اگر بتا دو گے تو ہمارے لیے کچھ نیکی کا راستہ نکل آئے گا۔ کہا بتا دوں گا، لیکن چھپا ہوا راز ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ کہا تمہیں بتانا ہوگا۔ جب لوگوں نے بہت اس کو پریشر کیا، ٹارچر کیا، تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میری جس دن سے اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی تھی میری، حالانکہ میں شادی کے قابل نہ تھا۔ میں حیا کے پردے میں اپنی بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں سب سن رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس نے کہا میں شادی کے قابل نہ تھا، ماں باپ نے زبردستی میری شادی کر دی، اور ماں باپ کی خوشی کے لیے میں نے شادی کر لی، اور اس کے بعد جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے اس کو بتا دیا کہ میں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن اس خاتون کا حال یہ تھا کہ وہ زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی، لیکن میرا یہ عیب اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ شاید یہی عیب پوشی کی برکت ہے کہ 25-30 سال سے قبر میں سو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کی برکت۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ہمیں شوق لگتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، ذلیل کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، عیب بیان کرو، اور پھر وہ لوگ جن کے خود اتنے عیب ہو، اتنی گندگی، جن کے دامن سے خود چمٹی ہوئی
بھی ہو اگر وہ دوسروں کے اب بیان کرے کتنی حیرت کی بات ہے۔ یاد رکھنا ہر انسان یہ سوچ لے ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، اس کی مخلوق کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس کی مخلوق کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، رب کی بارگاہ میں منہ کیا لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے انسان کا احترام سیکھ لے، انسان کی تعظیم سیکھ لے۔ کبھی انسان نے سوچا ہمارے یہاں امام جب سلام پھیرتا ہے، نماز کا جب وہ سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد امام کعبے کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھتا، بولو بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا، بلکہ کدھر رخ کرتا ہے؟ یا دائیں کر لیتا ہے یا بائیں کر لیتا ہے، دونوں سنت ہے، دائیں بھی کر سکتے ہیں اور بائیں بھی، دونوں سنت ہے۔ ہم لوگ دائیں اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دائیں طرف مدینہ منورہ ہے، اس لیے بھی کر لیتے، لیکن اگر کوئی بائیں بھی کر لے تو یہ خلاف سنت نہیں ہے، یا دائیں یا بائیں، لیکن مقتدی کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا۔ وجہ اللہ اکبر، نماز میں اس لیے پیٹ کر کے کھڑا تھا کہ مجبوری تھی کہ کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے، لیکن اب نماز ہو گئی ہے تو اتنے سارے مومنوں کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ یا تو دائیں رخ کر لے یا تو بائیں رخ کر لے۔ آپ غور فرمائیں، غور تو کریں انسان کا احترام کتنا ہے۔ اللہ اکبر، جو نماز کے بعد امام پیٹ نہیں کرتا، نماز کے باہر نکل کر ایک دوسرے کو پیٹ کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے کی عزت کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ ایک دوسرے کی حرمت کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی فلسفہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ